آپ نے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں بچے کا ذکر کیا اور اس کے امی ابو کا بھی ذکر کیا. مجھے یہ فرمائیے گا کہ ماں باپ کے بچے کو جب ڈائبٹیز چھوٹے بچے کو ہو جاتی ہے تو ذہنی طور پہ ان کو کیا محسوس ہوتا ہے, کیا محسوس کرنا چاہیے, کیا وہ تہی دست ہو کے سٹریس میں آ جائیں یا وہ کس طرح سے اس کو لیں؟ دیکھیں اس میں جو چیز ہے نا, یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں ٹائپ 2 جو آج کل جیسے کسی آدمی کو جو 40-45 سال کا عمر ہے, وہ زندگی کی سٹیج پہ ہے جہاں وہ اپنے ایک مستقبل کے لیے سٹرگل کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کر رہا ہوتا ہے, کسی اچھی جاب پہ لگا ہوا تھا, تو اچانک اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. تو ڈائبٹیز کی جو نیگیٹو سٹوری ہیں, جو منفی خیالات اس کے بارے میں لوگوں کے اندر, معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں, وہ اتنے شدید ہیں کہ وہ آدمی سمجھتے کہ اب میری زندگی کا شاید خدا نہ خواستہ یہ خاتمہ قریب ہے, کہ بالکل خاتمے کے قریب ہے, اور یہ بالکل اسی کو لگتا ہے ایسے کہ میرے سر پہ کوئی بم پھوڑ دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اب میری زندگی تو اب کچھ نہیں رہے گی, میرا کھانا پینا بھی بند ہو گیا, میری ہر چیز جو ہے وہ اس سے میں محروم ہو گیا ہوں. تو اس کو ایک شوق لگتا ہے. تو اور کچھ لوگ اس شوق کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. ڈینائل کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو ہے ہی نہیں ہے, یعنی وہ اس کا مقابلہ اس طرح کرتے ہیں اس ایشو کا کہ مجھے تو ہے ہی نہیں ہے, مگر مجھے ہے تھوڑی سی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو حالانکہ وہ ڈینائل فیز کے اندر ہوتے ہیں. جب تک آپ ڈینائل میں رہیں گے تو اس وقت اس بیماری کے بارے میں مقابلے کو اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں, اور اس کا علاج تو درکنار, آپ کچھ بھی نہیں اس کے لیے کریں گے, نہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے, نہ آپ علاج شروع کریں, نہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو ڈینائل سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. تو اس ڈینائل سے نکلنے کے لیے فیملی اس کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے. یہ ٹائپ 2 کی میں بات کرتا ہوں, تو فیملی کا رول اس میں آ جاتا ہے. دوسرا ٹائپ 1 کے اندر جو بچہ جب ہوتا ہے, تو بچے ایک 7-8 سال کا بچہ یا 9-10 سال کا بچہ ہے, اسکول جاتا ہے, اس کے اسکول کے معاملات ہیں, اس نے کھیلنا بھی ہے, اس نے کھانا پینا بھی ہے, اس پہ وہ رولز اینڈ ریگولیشن نہیں آپ لگا سکتے جو آپ ٹائپ 2 کے بچوں افراد پہ لگاتے ہیں. لیکن جب یہ تو اس کے جو دکھ درد کو ماں باپ فیل کرتے ہیں, وہ سمجھتے شاید بالکل ان کو اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل پہ وہی گزرتی ہے کہ شاید ان کو ہی ہو گئی ہے ڈائبٹیز. تو وہی بچے کی نگاہ سے سوچتے ہیں. ان کے دن سوتے میں جاگتے میں ہر وقت ان کے ذہن پہ ایک اپنے بچے کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ اس کی شوگر کیا ہے. اور جب پیشنٹ کو دیکھتا ہوں تو اکثر جو مائیں خاص طور پہ وہ بہت زیادہ ایک شوق کی صورت میں ہوتی ہیں, رو بھی رہی ہوتی ہیں, اور آنسو ان کے رک نہیں, تھم نہیں رہے ہوتے, اور تھوڑا سا ان کو دلاسا دینا پڑتا ہے کہ یہ ایک لائف ٹائم ڈیزیز ہے. وہ سمجھتی ہیں شاید یہ ہم کچھ عرصہ کوئی دوائی لیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی, اور ان کو بہت سارے لوگ اس میں گمراہ بھی کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا اس فلاں حکیم کے پاس چلے جاؤ, یا فلاں اس کا وہ کویک ہے اس کے پاس چلے جائیں, اس کا علاج ہے, فلاں گیا تھا ٹھیک ہو گیا تھا, یہ اس طرح کی باتیں. تو اس میں گمراہ ہوتے ہیں. اور اس لیے اور اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ ایک ایشو ہے کہ ان کو انسولین پہ آنا پڑتا ہے, اور انسولین کا 2 یا 3 انجیکشن پہ ان کو آنا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی حل؟ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. ٹائپ 1 میں آپ انسولین ہی دیتے ہیں. تو جو پرک ہے, وہ جو پرک ہر دفعہ پرک لگتا ہے, تو ماں کے سینے پہ بھی دل پہ بھی وہ بالکل اسی طرح کا ایک پرک لگتا ہے جو بچے کو پرک لگتا ہے. ظاہر ہے کہ ماں اس کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے. تو یہ ایک بعض اوقات یہ ایک بڑی دکھ بھری داستان بن جاتی ہے. لیکن جو سمجھدار پیشنٹ, جو سمجھدار فیملی ممبرز ہیں اس بچے کے یا اس ٹائپ 2 انڈیویجول کے, وہ ساری اگر ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کیا جائے کہ اس کو بچے کا خیال کیسے رکھا جائے یا اس انڈیویجول کا خیال کیسے رکھا جائے, تو وہ ایک جو ہے اس سے شوق سے جلدی باہر آ جاتے ہیں. اس کو مینجمنٹ کا بھی سوچتے ہیں, بچے کے ساتھ اس کی خوشیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹیز کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں. تو یہ اس قسم کا معاملہ ہے. لیکن جو بات جو اٹکتی ہے وہ ایجوکیشن کی ہے. جب تک آپ کو ایجوکیشن نہیں ہے, اگنورنس ہے, تو آپ کے بارے میں آپ اس ڈیزیز کے بارے میں مختلف شبہات کا, تہمات کا آپ اس کا شکار رہیں گے.